السلام علیکم. ٹوڈیز وتھ فاطمہ میں خوش آمدید. اس چینل پر ڈیلی، ویکلی اور منتھلی ہاراسکوپ کے علاوہ زوڈیک سائن کی پرسنالٹی، کریکٹرسٹکس، لکی نمبر، لکی کلر اور پلانٹس کی ٹرانزٹ سے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں. آپ چینل کی پلے لسٹ چیک کر سکتے ہیں. یہ ویڈیو تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. اس میں ہر وہ زوڈیک سائن کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا ہے جس کا برتھ منتھ چل رہا ہوتا ہے. جس طرح اس سے پہلے والی ویڈیو کے اندر ہم نے کیپریکارن کے بارے میں بات کی تھی، اس ویڈیو میں ایکویریس کے بارے میں بات کی جائے گی. ایکویریس کا چونکہ برتھ منتھ چل رہا ہے تو آپ کے فیکٹس کیا ہیں جو آپ کے زوڈیک سائن کو ڈیفائن کرتے ہیں. آپ کا زوڈیک سائن آپ کے بارے میں کیا بتاتا ہے. اسی طرح کی ایک ویڈیو کور کی گئی تھی جس میں آپ کی پرسنالٹی بتائی گئی تھی، کریکٹرسٹکس بتائے گئے تھے. اس کے علاوہ آپ کی پرسنالٹی کے سیکرٹس بتائے گئے تھے. وہ زوڈیک سائن کی کریکٹرسٹکس والی پلے لسٹ میں آپ کو مل جائے گا اکارڈنگ ٹو یور اسٹار. اس ویڈیو میں ہم فیکٹس کی بات کریں گے. آپ کے زوڈیک سائن کی کیا کریکٹرسٹکس کے ساتھ ساتھ کیا فیکٹس ہیں. یہ سب کچھ اور بہت کچھ جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کر دیا ہوا ہے تو بہت شکریہ. تو آپ کو اپنا برتھ منتھ بہت مبارک ہو. اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ 20 جنوری سے 18 فیبرری ہے تو آپ کا زوڈیک سائن ایکویریس ہے، یعنی 20 جنوری ٹو 18 فیبرری. تو آپ اسی زوڈیک سائن کے اکارڈنگ ہے. اگر آپ کو اپنی ڈیٹ آف برتھ کا نہیں معلوم تو اگر آپ کا نام سین سے، شین سے، سواد سے اور سے شروع ہوتا ہے تو آپ اسی زوڈیک سائن کے ہیں. جیسے سین سے سلمہ اور سلیم، شین سے شہناز اور شہباز، سواد سے سہیب اور سے سمرہ. تو آپ کا زوڈیک سائن ایکویریس ہے. اگر آپ کو اپنا ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم، اگر آپ کو نہیں معلوم کہ آپ 20 جنوری سے 18 فروری کے درمیان پیدا ہوئے ہیں تو آپ کو آپ کے نام سے پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کا زوڈیک سائن کیا ہے. اس زوڈیک سائن کا حاکم سیارہ کون سا ہے جس کے اکارڈنگ یہ زوڈیک سائن ہے. یہ زوڈیک سائن کی اگر بات کی جائے تو اس میں ٹریڈیشنل اسٹرالوجی کے مطابق اس کا حاکم سیارہ سیٹن ہے. اگر ماڈرن اسٹرالوجی کی بات کی جائے تو اس کے اکارڈنگ حاکم سیارہ یورینس ہے. تو سیٹن کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ سیٹن جو پلینٹ ہے وہ بہت زیادہ ججمنٹل ہوتا ہے اور اس کی پرفارمنس کے اوپر جج کرتا ہے. یعنی وہ ہر چیز کو اس کے کام کے اکارڈنگ جج کرتا ہے. اگر اچھے کام ہوئے تو اچھا رزلٹ آئے گا اور اگر برے کام ہوئے تو رزلٹ اتنا ہی برا ہوتا ہے اور سم ٹائمز زیادہ انٹینس ہوتا ہے، زیادہ شدید ہوتا ہے. تو اس کا رزلٹ کمپیریٹیولی سلو ہوتا ہے. صبر تحمل زیادہ تو ہوتا ہے لیکن معاملات میں کسی حد تک ڈیلے بھی ہوتا ہے. اور دوسری طرف یہ بہت زیادہ ججمنٹل ہوتے ہیں، صحیح ہے یا غلط ہے تو یہ اسی طرح ہی ان کے ساتھ بھی کرتے ہیں. جو کوئی شخص جتنا برا یا جتنا اچھا کسی کے ساتھ ہوتا ہے ان کا بیہیویئر بھی ویسا ہی ہوتا ہے. اور اگر بات کر لیجیے یورینیس کی تو یہ بہت زیادہ انوویٹیو ہوتے ہیں، چینج کو پسند کرتے ہیں، امیجینیشن بڑی اچھی ہوتی ہے. لیکن دوسری ہی طرف ان میں بہت زیادہ یہ رولز کو بریک بھی کرتے ہیں اور اپنے لیے ایک الگ راستہ بناتے ہیں، اپنی کریٹیوٹی کے لیے ایک الگ راستہ بناتے ہیں. کیونکہ یورینیس جو پلینٹ ہوتا ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے امیجینیشن کو، ایکسپیریمنٹل ٹریٹمنٹ کو، کریٹیوٹی کو، سائنٹیفک چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کرنے کو. اور دوسری ہی طرف اگر اس کے ڈی میرٹس کی بات کریں تو وہ رولز کو بہت زیادہ فالو نہیں کرتا، وہ چینج کو پسند کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ خود اپنے رولز بنائے اور خود ان کو فالو کرے. جو لوگ سارے کام کرتے ہیں ضروری نہیں ہے یہ بھی ویسے ہی کرے، بلکہ یہ اپنے لیے الگ راستہ بناتے ہیں اور کافی حد تک سسٹمیٹک طریقے سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کوشش یہ بھی کرتے ہیں کہ سائنٹیفکلی لاجیکلی اپنی چیزوں کو پروو کریں، اپنے ایکسپیریمنٹس کے ذریعے سیکھیں. تو یہ دو پلینٹس ان کے ایکویریس کے سٹار کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ٹریڈیشنل اور ماڈرن اسٹرالوجی کے اکارڈنگ. اب اس کی علامت کی بات کر لیتے ہیں. اس کی علامت یعنی نشان مشکیزہ ہے، یعنی کہ پانی کا گھڑا. اگر پانی کا گھڑا اس کی علامت ہے تو پھر اس کا ایلیمنٹ بالکل ڈفرینٹ ہے. اس طرح اس میں پانی اور ہوا
دونوں کی خوبیاں موجود ہیں. جیسے اس کا عنصر یعنی اس کا مادہ، اس کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہوا ہے، تو پانی اور ہوا دونوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. علامت پہ اس کے پانی کا مشکیزہ ہے یعنی پانی کا گھڑا ہے، اور ایلیمنٹ میں اس کا ہوا ہے. اور اگر بات کی جائے اس کے حروف کا آپ کو پتہ چل گیا، اس کے عدد کا آپ کو پتہ چل گیا، اس کی علامت کا پتہ چل گیا، اس کے حاکم سیارے کا پتہ چل گیا. اب لکی کلر کی بات کر لیتے ہیں. لکی کلر میں گرین، سبز کے سبھی شیڈز اور اسکائی بلو کے سبھی شیڈز ایڈ ہوں گے. اس کے علاوہ وائلٹ کلر کے شیڈز ایڈ ہوتے ہیں اس زوڈیک سائن میں. سبز اور نیلا اس میں خاص طور پر اہم ہے. اگر ایک کلر کی بات کی جائے تو وہ نیلا رنگ ہے جو اس میں خاص طور پر لکی کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور اگر بات کی جائے لکی ڈے کی تو بدھ کا دن اور ہفتے کا دن دونوں سوٹیبل ہوتے ہیں، کیونکہ ٹریڈیشنل اسٹرالوجی کے اکارڈنگ اس کا حاکم سیارہ سیٹن تھا، جس کے اکارڈنگ سیٹرڈے ہفتے کا دن زیادہ سوٹیبل ہے. اور اگر یورینس کی بات کی جائے تو اس کے اکارڈنگ بدھ کا دن زیادہ سوٹیبل بنتا ہے. اس طرح اس زوڈیک سائن کی پرسنالٹی کیسی ہے یعنی ماہیت کیسی ہے، وہ فکسڈ پرسنالٹی ہے. چینج کو اڈاپٹ کرنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے، اور یہ پریفر کرتی ہیں، یہ زوڈیک سائن پریفر کرتا ہے کہ جو چیزیں آپ کو محسوس ہوں کہ آپ کی پسند کی ہیں یا آپ کا انٹرسٹ ہو اس میں یہ اڈاپٹ کرنے کو پسند کرتے ہیں. ادروائز یہ فکسڈ ثابت قدم رہتے ہیں. اور اگر بات کی جائے ان کے ساتھ کون سے زوڈیک سائن سوٹیبل ہوتے ہیں، تو اگر کچھ لکی سٹارز کی بات کر لی جائے تو جوزا یعنی جیمینائی ان کے ساتھ زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے. لیبرا بہت اچھا سوٹیبل ہوتا ہے، اور بہت سارے سٹار ان کے ساتھ سوٹیبل ہوتے ہیں. لیکن اگر کچھ دو سٹارز کی بات کی جائے، ایک سٹار کی بات کی جائے تو جیمینائی اور لیبرا، یا خاص طور پہ جیمینائی. اگر صرف ایک سٹار کو سلیکٹ کیا جائے تو جیمینائی ان کے ساتھ موسٹلی زیادہ سوٹیبل ہو جاتا ہے، کمپیٹیبلٹی بہت اچھی بن جاتی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے سٹارز کے ساتھ ان کی بہت اچھی کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے، جیسے سیجیٹیریس، جیسے کیپریکون، جیسے پائسس، جیسے ایریس. تو کافی اچھی ان کی کمپیٹیبلٹی بن جاتی ہے، اچھے تعلقات ان کے ساتھ بھی ان کے قائم رہتے ہیں. لیکن کچھ سٹارز ان کے لیے لکی نہیں بھی ہوتے. سم ٹائمز ان کے لیے لکی نہیں ہوتے. ٹورس نہیں لکی ہوتا ان کے لیے لیو سم ٹائمز نہیں لکی بن پاتا ان کے لیے، سم ٹائمز کینسر نہیں لکی بن پاتا، اسکارپیو نہیں لکی بن پاتا. اور اگر صرف ایک سٹار کی بات کی جائے جن کے ساتھ ان کی کمپیٹیبلٹی یا جو سم ٹائمز ان کے لیے لکی نہیں بن پاتے، ان میں کینسر زیادہ تر ہوتا ہے، جن کے ساتھ ان کے ایشوز آ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی کمپیٹیبلٹی اچھی نہیں بن پاتی. اگر پھر بھی یہ بنا لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. دونوں سٹارز کی کمپیٹیبلٹیز میں سم ٹائمز کنڈیشن کے بھی ایشوز آ جاتے ہیں، سچویشن کے بھی ایشوز آ جاتے ہیں. لیکن جو موسٹلی دیکھا جاتا ہے وہ یہ کچھ سٹارز ہیں جن کے ساتھ ان کی کمپیٹیبلٹی بہت اچھی بن پاتی ہے، اور یہ ہر ایک زوڈیک سائن کی کنڈیشن اور سچویشن کے اکارڈنگ بھی تبدیلی ہوتی رہتی ہے. اس کے علاوہ ورگو کے ساتھ بھی ان کے کچھ بہت اچھی سچویشن نہیں بن پاتی، لیکن اگر یہ کوشش کریں یا کنڈیشن اچھی بن جائے تو پھر سوٹیبلٹی اور کنڈیشن کمپیٹیبلٹی کی بھی اچھی بن جاتی ہے. اور اگر بات کی جائے لکی نمبرز کی تو لکی نمبرز میں بہت سے نمبر شامل ہیں، 4، 7، 11، 22، 29، اور ہر وہ ڈیجٹ جو 4 یا 11 بنا دے وہ اس کے اکارڈنگ آئے گا. اگر ایک ڈیجٹ کی صرف بات کی جائے تو وہ ایک ڈیجٹ 4 ہے. اس طرح ہر وہ ڈیجٹ جو 4 نمبر بنا دے گا وہ اس کے اکارڈنگ، اس زوڈیک سائن کے اکارڈنگ لکی نمبر ہوگا، کیونکہ لکی نمبر 1 سے 9 کے درمیان ہوتے ہیں اور اس کو سنگل ڈیجٹ میں لایا جاتا ہے. اس طرح 13 نمبر 1 اور 3 4 بن جائے گا، 22 نمبر 2 اور 2 4 بن جائے گا، 31 نمبر 3 اور 1 4 بن جائے گا، 40 نمبر 40 میں 4 آ جائے گا. تو اسی طرح ہی ہر وہ ڈیجٹ جو 4 نمبر بنا دے گا وہ اس زوڈیک سائن کا لکی نمبر ہے. 11 نمبر اس زوڈیک سائن کا اپنا نمبر ہے، کیونکہ یہ 11 نمبر کا زوڈیک سائن ہے. اس کے بعد 12 نمبر کا زوڈیک سائن پائسس ہے، اور حاکم سیارے کا بھی آپ کو پتہ چل گیا. 4 نمبر کس چیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے؟ 4 نمبر ریپریزنٹ کرتا ہے ایکسپیرینس کو. جہاں ایکسپیرینس کو ریپریزنٹ کرتا ہے وہاں سم ٹائمز کنفیوز بھی ہو جاتا ہے کچھ معاملات سے ریلیٹڈ، اور جہاں ایکسپیرینس آتا ہے وہیں پہ جلد بازی میں کیے گئے فیصلے بھی آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایک غلطی کو کئی بار کرنا بھی شامل ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے ایکویریس سائن میں
سم ٹائمز جلد بازی میں غلط فیصلہ کر لیا جاتا ہے، چینج کے چکر میں کنفیوز بھی ہو جایا جاتا ہے، اور اسی طرح ہے ایکسپیرینس بھی سم ٹائمز غلط بھی نکل آتا ہے۔ جہاں 4 نمبر ریپرزینٹ کرتا ہے ایکسپیرینس کو، چینج کو، گولز میں اپنے پرسپیکٹیو کو دیکھنے کو، اور اسی طرح ہی جلد بازی میں فیصلوں کو، وہاں پہ ان تمام معاملات میں خرابی بھی پیدا ہو جاتی ہے، ڈبل تھاٹس بھی آ جاتے ہیں، اس طرح بعد میں کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو اپنی فیملی کے لیے بہت سارے صحیح فیصلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی انٹینشن، ان کا ارادہ ٹھیک ہوتا ہے، یہ کوشش کرتے ہیں اپنے کام کو بھی صحیح ڈائریکشن میں لے کے چلیں، لیکن سم ٹائمز بیہیویئر کے ایشوز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ 4 نمبر ریپرزینٹ کرتا ہے ایکسپیرینس کو، چینج کو، اپنے گولز کے اکارڈنگ، اپنے انٹرسٹ کے اکارڈنگ، اسی طرح ہی ایمانداری، دیانتداری کو، اور ایکسپیریمنٹ کے تھرو آپ جو رزلٹ نکالتے ہیں، سائنٹیفکلی، سسٹمیٹکلی آپ جو رزلٹ نکالتے ہیں، اور یہ سم ٹائمز ججمنٹل بھی کافی ہوتے ہیں، ایک دفعہ میں ہی جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر بعض اوقات کنفیوز ہو جاتے ہیں، اسی طرح ہی صحیح راستے پر چلنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن سم ٹائمز لوگوں سے متاثر ہوتے ہوئے غلط راستہ بھی اختیار کر لیتے ہیں، لالچ کے چکر میں پرابلم بھی کریٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہی پہل کرنے کے چکر میں بعض اوقات غلط فیصلہ ہو جاتا ہے جو کہ جلد بازی میں لیا گیا ہوتا ہے، تو سوچ سمجھ کر تو فیصلہ لیتے ہیں، لیکن سم ٹائمز اوور تھنکنگ کی وجہ سے سٹریس بھی انکریز ہو جاتا ہے، پریشر بھی بن جاتا ہے، اور غلط ڈائریکشن بھی اختیار کر لیتے ہیں غلط کمپنی کی وجہ سے، یا صحیح لوگوں سے متاثر نہیں ہو پاتے ہیں، غلط چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ خرابیاں اس نمبر کی وجہ سے بھی اس سٹار میں ایڈ ہو جاتی ہیں، جس میں ڈفرینس آف اوپینین، کچھ حد تک مخالف رائے رکھنے کے چکر میں، اور کسی حد تک بہت زیادہ ججمنٹل ہونے کے چکر میں، اور بعض اوقات یہ ایڈوائس کی نسبت خود ایکسپیریمنٹ کو بھی ترجیح دیتے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے کون کون سی چیزیں ان کے لیے پرابلم کریٹ کرتی ہیں لائف میں، جیسے کیا ڈیزیز ہو جاتی ہے سم ٹائمز ان کو، ان کے زوڈیک سائن کے اکارڈنگ آنکھوں کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، آنتوں کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، گردوں کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، جوڑوں کی درد کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، دمے کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، سانس کے ایشوز ڈیولپ ہو جاتے ہیں، ہاضمے کی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، دل کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے خون سے ریلیٹڈ مسائل پیدا ہوتے ہیں جو ان کے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں۔ اگر ان کے پروفیشن کی بات کی جائے تو کون سے پروفیشن ان کے لیے سوٹیبل بن جاتے ہیں، بزنس جس میں ان کا انٹرسٹ ہے وہ ان کے لیے بہت اچھا بن جاتا ہے، اور چونکہ جیسے ہم نے اسٹارٹ میں بھی بات کی ہے، کچھ پرسنالٹی میں یہ فکس قسم کی پرسنالٹی رکھتے ہیں، تو جس کام میں ان کا انٹرسٹ ہے ان میں ان کی ایفرٹ بھی کافی زیادہ ہوتی ہے، چاہے وہ جاب ہو، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ کوئی بھی ان کی ایجوکیشن کی فیلڈ ہو۔ تو سائنس میں بھی ان کی بہت اچھی کنٹریبیوشن ہے، اس کے علاوہ تعلیم میں ان کی بہترین کنٹریبیوشن ہے، آرٹس میں ان کی بہترین کنٹریبیوشن ہوتی ہے، اور یہ ٹریولنگ کو بھی کمپیریٹیولی کافی پسند کرتے ہیں، اور نئی جگہیں اور انٹرسٹنگ جگہوں کو یہ کافی حد تک پسند بھی کرتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں، اور ان کی پرسنالٹی میں بھی یہ چیز شامل ہے۔ اگر ان کی بات کی جائے پرسنالٹی کی کچھ خوبیوں کی اور کچھ خامیوں کی، یہ آپ کے لیے کمپلیٹ ویڈیو بھی اپلوڈ کی گئی ہے، آپ اس میں بھی چیک کر سکتے ہیں، وہ ان کی شخصیت کو، ان کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کرتی ہے۔ اس میں ہم صرف کچھ فیکٹس کی بات کر رہے ہیں، ڈیٹیل ویڈیو چینل پر اپلوڈ ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ زوڈیک سائن کی پرسنالٹی اور کریکٹرسٹکس والی زوڈیک سائن کی کریکٹرسٹکس کی پلے لسٹ میں آپ کو یہ زوڈیک سائن مل جائے گا۔ ان کی خوبیوں اور خامیوں کی اگر بات کی جائے تو ترقی پسند ہوتے ہیں، ترقی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، جس کام میں ان کا انٹرسٹ ہے اس میں ان کی ایفرٹ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور اگر ان کی خامیوں کی بات کی جائے، ایموشنل کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کو ایکسپریس بھی کچھ زیادہ کر دیتے ہیں، ٹیمپرامنٹ کی ایشوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اور سم ٹائمز ان کو ایڈجسٹ کرنے میں بھی ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں، کمپرومائز سیکریفائس کر تو لیتے ہیں لیکن ان کو پسند نہیں ہوتا ہے، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی بات کو یا ان کی چیزوں کو بھی ایڈمائر کیا جائے جس طرح یہ پسند کرتے ہیں۔ اپنی چیزوں میں یہ بہت زیادہ سلیکٹیو ہوتے ہیں، ہر چیز کو پسند نہیں کر لیتے، اور یہ کوئی میٹر نہیں کرتا ان کے لیے کہ کوئی دوسرا ان کی چیز کے بارے میں یا ان کے بارے میں کیا سوچتا ہے، ان کو اس چیز سے پسند ہے، پیار ہے، ان کے لیے یہی بہت ہے ان کے لیے۔
اور ان کے پسند ناپسند میں یہ بزنس میں رسک بھی لے لیتے ہیں۔ سم ٹائمز یہ بحث اور تکرار میں کچھ زیادہ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ انٹلیکچوئل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کی بات کو اہمیت بھی دی جائے۔ اپنی پسند اور ناپسند کو ایکسپریس بھی بہت واضح انداز میں اور الفاظ میں کرتے ہیں، اور بعض اوقات یہ وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات بھول بھی جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ اکیلے میں خود کو بہت کچھ سمجھا جاتے ہیں اور یہ بہت زیادہ سچویشن سے زون آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کے انٹرسٹ کی کوئی کام نہیں ہو رہا، کوئی بات نہیں ہو رہی، تو یہ پھر اس چیز کی طرف فوکس بھی اپنا ڈیولپ نہیں کر پاتے ہیں، اور یہ اپنے ذہن میں کچھ اور سوچنے لگ جاتے ہیں اور اس کام کی طرف توجہ بھی نہیں دے پاتے۔ اسی وجہ سے جس کام میں ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا وہ ان کے لیے کر پانا کافی حد تک مشکل ہوتا ہے۔ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو ان کو کنٹرول کرنا بھی کسی حد تک مشکل ہوتا ہے۔ اور اگر بات کر لی جائے ان کی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ، تو جن لوگوں کو یہ سخت ناپسند کرتے ہیں ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں بھی ان کو کافی حد تک مشکل ہوتی ہے۔ یہ معاف تو کر دیں گے، لیکن اس سٹیج کے اوپر دوبارہ لانا جہاں پہ وہ شخص یا وہ چیز پہلے موجود تھی، ان کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے۔ ویسے یہ چیزوں کو یاد نہیں رکھ پاتے ہیں، لیکن لوگوں کے بیہیویئر کو بھولتے نہیں ہیں، تو ان کے لیے یہ کافی مشکل ہوتا ہے کہ وہ اس سچویشن کو ذہن سے نکال کر دوبارہ سے درگزر کرتے ہوئے آگے لے کر چلیں۔ تو اس چیز کو یہ نکال نہیں پاتے اور اکثر زندگی میں اس چیز کو، اس بات کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں، اور ان کے لیے اس چیز کو ذہن سے نکالنا بھی کسی حد تک مشکل ہوتا ہے۔ اور ایکویریس، آپ کس طرح سے اپنی لائف میں ایڈجسٹ کرتے ہیں؟ آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں بہت کچھ اس ویڈیو پہ اپلوڈ کیا گیا ہے، آپ چینل کی پلے لسٹ چیک کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو اپنا برتھ منتھ بہت مبارک ہو۔ آپ اس ویڈیو سے کتنا ریلیٹ کر پائے ہیں، اور آپ کو اپنے زوڈیک سائن کے بارے میں جان کر کیسا لگا ہے، اور آپ اپنی پرسنالٹی میں کیا کیا چیزیں آبزرو کرتے ہیں، یہ سب کچھ اور بہت کچھ جاننے کے لیے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ کوشش کیا کریں کہ سورہ رحمان کی تلاوت ضرور کریں اور ترجمہ ضرور پڑھیں، اور 4 کو لازمی تلاوت کریں اور ترجمہ لازمی پڑھیں، اور جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ یا سلاموں کا ورد اور درود شریف پڑھ سکتے ہیں لازمی پڑھیں۔ آخر میں دعا ہے، اللہ سب پر آسانی فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔